الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال عز وجل حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام كما ورد في سورة الأعراف قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی عزیز عاقب سعید صاحب نے بھی نظریہ پاکستان کی بات کی. یہ نظریہ پاکستان فی الواقع کوئی شے تھی بھی یا نہیں؟ کیا ایسے ہی اسے گھڑ لیا گیا ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اس پر جیسا کہ انہوں نے کہا ایک کنٹروورسی کافی طویل عرصے سے ہمارے ہاں پیدا کر دی گئی. خلط مبحث پیدا ہو جائے تو ایک بات کتنی ہی یقینی ہو اس پر یقین میں ذوق پیدا ہو جاتا ہے. ان حالات میں ضرورت ہے اس بات کی کہ دیکھا جائے پورے تجزیے کے ساتھ، ٹھنڈے غور و فکر کے ساتھ، کہ نظریہ پاکستان نام کی کوئی شے تھی بھی یا نہیں. اگر تھی تو وہ کیا تھا، اور خاص طور پر یہ کہ پھر اس کا خالق کون تھا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا، الطاف حسین صاحب نے جو MQM کے لیڈر ہیں خاص طور پر یہ بیان دیا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نظریہ پاکستان کے خالق ہیں وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے. تو آج ہم چاہیں گے کہ ذرا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ذرا تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا. خاص طور پر انگریزوں کے آنے کے بعد مسلم انڈیا کن مسائل سے دوچار ہو گیا تھا اس کا ایک اندازہ. دیکھیے، جب انگریز ہندوستان میں آیا ہے پہلے وہ تاجر کی حیثیت سے آیا تھا، لیکن 18ویں صدی کے وسط میں اس نے یہاں قبضہ، حکومت پر قبضہ کرنے کے عمل کا آغاز کیا. اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی. بعض علاقوں پر، خاص طور پر وہ جو ہمارا اس وقت کا پاکستان ہے، ان علاقوں پر تقریباً 800 برس سے حکومت چلی آ رہی تھی. پورے ہندوستان پر بھی تقریباً 400 برس تک حکومت کی. ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا غلبہ تھا، مسلمان حاکم تھا. یہاں کے دوسرے ابنائے وطن جو ہیں وہ محکوم تھے. لیکن عین اس وقت جب کہ انگریز آ رہا تھا صورتحال کچھ بدل چکی تھی. مرکزی حکومت جو ہے، مغلیہ حکومت، انتہائی کمزور ہو چکی تھی. حضرت اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد زوال کا عمل جو شروع ہوا ہے وہ تقریباً 100 برس میں اپنی انتہا کو پہنچا.
یہاں تک ایک وقت وہ بھی آیا کہ کہا گیا ایک محاورے کے طور پر کہ حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم. پالم ایک گاؤں تھا چند میل کے فاصلے پر جہاں پھر ہندوستان کا ہوائی اڈا بنا پالم ایئرپورٹ. تو گویا کہ شاہ عالم کی حکومت جو ہے وہ لال قلعے سے پالم تک تھی صرف. بقیہ پورے ہندوستان میں طوائف الملوکی، شمالی ہند میں سکھا شاہی، وسطی ہند میں مرہٹوں کی جو بھی دہشت گردی چل رہی تھی. پورا ہندوستان منقسم تھا ریاستوں میں، ان میں مسلمان بھی تھی، ہندو ریاستیں بھی تھی. اس سب کے باوجود بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا. لیکن 1857 کے غدر کے فروغ ہو جانے کے بعد اور ہندوستان کے براہ راست تاج برطانیہ کے تحت آ جانے کے بعد ایک بڑا بنیادی فرق واقع ہوا. اس سے پہلے شمشیر و سنا کا معاملہ چل رہا تھا تو گئے گزرے حالات میں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری تھا. اب جیسے کہ ایک وائسرائے کا قول مشہور ہے، will you be governed by sword or by pen؟ تاج برطانیہ کے تحت حکومت شروع ہوئی قلم کے ذریعے سے، رول آف لا. اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب ظاہر بات ہے اس کے تحت تو اب تعداد کا معاملہ رہ گیا. اب تلوار تو اب نیام میں چلی گئی، اب سارا معاملہ تعداد کا تھا. تو ہندوؤں کی جو عددی اکثریت تھی اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے اور مسلمانوں میں ایک خفیف سا خوف پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ جن پر ہم نے تقریباً 800 برس حکومت کی ہے اب یہ ہم سے انتقام لیں گے. اس پر مستزاد ایک بڑا عجیب فینومینن ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے غور فرمائیں. انگریزی حکومت جب یہاں آئی ہے تو جو رد عمل تھا یہاں کے مسلمانوں اور ہندوؤں کا اس میں فرق تھا. پہلی بات تو یہ کہ ہندو پہلے بھی غلام تھا، اب بھی غلام ہو گیا. اس کے لیے معاملہ کو نیا نہیں تھا، چینج آف ماسٹرز. پہلے حاکم مسلمان تھے وہ محکوم تھا، اب حاکم انگریز ہو گیا وہ محکوم ہو گیا. لیکن اس کے لہذا اس کے لیے کوئی سائیکولوجیکل شاک نہیں تھا، کوئی بڑا صدمہ نہیں تھا، کوئی بہت رنج اور غم اور الم کی بات نہیں تھی. اس کے برعکس مسلمان ابھی تخت حکومت سے اتار کر زمین پر کھڑے کیے گئے تھے. انہیں تو اپنی جو سابقہ کیفیت ہے وہ ابھی یاد تھی. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بغاوت کے جراثیم موجود تھے. ابھی انگریز شروع ہی ہوا تھا، بنگال کی طرف سے آ رہا تھا، اس کی آمد جو ہے آگے بڑھ رہی تھی کہ عظیم تحریک شروع ہوئی، شہیدین کی تحریک. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نقشہ یہ تھا کہ پہلے شمالی ہند کو سکھا شاہی سے نجات دلا لے، پھر وہاں سے، اور چونکہ ہنٹر لینڈ جو ہوگا وہ مسلمان و عالم اسلام کے ساتھ پھر مسلسل ہوگا، متصل ہوگا، تو ادھر سے آ کر پھر ہندوستان کو اثر نو ہندوؤں کے غلبے سے بھی اور انگریزوں کے غلبے سے بھی نجات دلائی جائے، اور اس کا جو سٹیٹس دارالاسلام کا چلا آ رہا تھا اسے دوبارہ قائم کیا. اگرچہ یہ تحریک 1831 میں شہادت گاہ بالا کوٹ میں ختم ہو گئی بہت بظاہر، لیکن اس کے باقیات و صالحات، اس کے اثرات بہت عرصے تک، تقریباً 1 صدی تک چلتے رہے. چنانچہ بے شمار علماء نے پھانسیاں جو ہیں ان کی سزائیں پائیں. مولانا جعفر تھانیسری جیسے لوگ، بے شمار لوگ پھانسی دیے گئے، یا یہ ہے کہ کالا پانی بھیجے گئے. انہوں نے ساری سزائیں جو ہیں قید و بند کی برداشت کی. اس کے علاوہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ابھی تک وہ جہادی اثرات جو ہیں، جہاد تحریک مجاہدین کے باقیات و صالحات، انہوں نے عرصے تک انگریزوں کا ناک میں دم کیے رکھا. ساتھ ہی آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا، شاید بہت سے لوگ بھول چکے ہوں گے ان واقعات کو،
ہندوستان میں جو سب سے آخر میں صوبہ فتح ہوا ہے انگریز کے ہاتھوں میں وہ سندھ تھا، لیکن سندھی مسلمان نے انگریز کے اس حکومت کو زیداً تسلیم نہیں کیا۔ وہاں بہت بڑی تحریک تھی، ہر تحریک، اس نے مقابلہ کیا ہے، اور یہ 1940s جو ہیں ان کے دوران تک بھی یہ خبریں اخبارات میں پڑھتے تھے۔ میں بھی اس وقت اخبار پڑھنے کے قابل ہو چکا تھا کہ آج فلاں ریلوے اسٹیشن کو آگ لگا دی ہروں نے، اور آج فلاں تھانے کو جلا دیا ہے، اور آج فلاں یہ کر دیا ہے، اور یہ جو ہمارے پیر پگاڑا صاحب ہیں ان کے والد صاحب کو پھانسی دی انگریز نے، اور پھر لاش تک نہیں دی، کہیں ان کی قبر کا نشان تک نہیں، اور ان دونوں بھائیوں کو وہ لے گیا انگلستان تاکہ ان کے برین واشنگ کرے اور وہاں کی تہذیب و تمدن کا ان کے اوپر رنگ چڑھا۔ یہ کیفیات تھی کہ جس کی وجہ سے انگریز کو مسلمانوں سے خوف تھا، اندیشہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہے اپنی کھوئی ہوئی حکومت واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا قدم اٹھا دیں گے۔ اور یہ مسئلہ میں ذکر کر دوں کہ اس حد تک تھا کہ 20ویں صدی کے آغاز تک یہ سلسلہ ہمیں علماء کی ان تحریکوں کا ملتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ریشمی رومال تحریک، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک عظیم تحریک تھی۔ انہوں نے ایک طرف اپنے ایک نائب کو مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا تھا افغانستان کہ وہ افغانستان کی حکومت کو آمادہ کرے کہ وہ ہندوستان پر حملہ آور ہو، ایک طرف خود تشریف لے گئے تھے حجاز، کیونکہ اس وقت تک وہاں ابھی مدینے میں ترک گورنر موجود تھا، اس کے ذریعے سے تاکہ دارالخلافہ ابھی خلافت موجود تھی تو دارالخلافہ تک رسائی حاصل کریں کہ وہ بھی کوئی شکل ایسی کرے کہ ہندوستان پر حملہ ہو اور یہاں ہم اندر سے بغاوت کریں اور انگریز کو ختم کریں۔ وہ تو یہ ہے کہ اس کا راز فاش ہو گیا، اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہوئی، حضرت شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا حجاز سے، مکے سے، اور رکھا کہاں گیا؟ مالٹا۔ ذرا اندازہ کیجئے ایک ہندی مسلمان، اسے ہندوستان لا کر کیوں نہیں جیل میں رکھا؟ وہ اقبال کا جو ایک شعر ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے نفس تیز سے جو گرمی پیدا ہو رہی تھی، انگریز نے یہاں نہیں رکھا، 4 سال تک مالٹا میں اسیر رکھا، اور چھوڑا اسی وقت ہے جبکہ ان کی ٹی بی جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہماری اسیری کے دوران میں انتقال ہو گیا تو کوئی بہت بڑا جو ہے اس پر رد عمل پیدا ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ جو ہے فرق تھا جس کی بنا پر انگریز جو ہے ہندو کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور انہیں اپنے سے قریب لا رہا تھا، جبکہ مسلمانوں کو دور رکھ رہا تھا اور مسلمانوں سے کشیدہ تھا۔ ایک دوسرا فیکٹر اور بھی تھا، ہندو کا اپنی تہذیب، اپنے فکر، اپنے فلسفے سے تعلق بڑا پرانا ہو چکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے دور و حکومت میں سرکاری ملازمتوں کے لیے ہندوؤں کو بھی فارسی پڑھنی پڑتی تھی، جیسے اس کے بعد جب انگریز آ گیا تو ہم نے انگریزی پڑھی۔ اب جہاں فارسی جو ہے پڑھی جاتی ہو وہاں اس کے ثقافتی اثرات کیسے موجود نہ ہوں گے؟ لہذا ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنا جو اصل تہذیب اور تمدن کا معاملہ تھا اس سے بہت فاصلے پر آ چکے تھے۔ لہذا جب انگریز نے یہاں کلچرل ریولیوشن کا آغاز کیا، اب نظام تعلیم کے ذریعے سے ان ہندیوں ہندوستان کے رہنے والوں مسلمانوں اور ہندوؤں کے دماغ اور ان کے فکر اور سوچ کو بدلا جائے، ان کے ذہن کے اندر تبدیلی لائی جائے۔ اور لارڈ میکالے جو اس پورے نظام تعلیم کا جو ہے بانی تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمارے نظام تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی جو ہے وہ اپنی چمڑی کی رنگت کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہ جائیں، لیکن اپنے ذہن اور فکر اور تہذیب، اپنی معاشرت کے اعتبار سے وہ یورپی بن جائے۔ اس کلچرل ریولیوشن کا بھی ہندو نے استقبال کیا، فوراً انگریزی پڑھنی شروع کر دی، فوراً ان کے علوم پڑھنے شروع کر دیے، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں ایک تقسیم ہو گئی۔ مسلمانوں میں علماء کا ایک بہت مؤثر طبقہ وہ تھا جس نے ٹوٹل بائیکاٹ کیا،
یہ جس کا پھر بہت بڑا مرکز دیوبند بنا ہے، نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ انگریزی تہذیب و تمدن کا کوئی رنگ اپنے اندر آنے دیں گے، یہ ٹوٹل بائیکاٹ۔ یہ معاملہ جو ہے اس حد تک جا رہا تھا، اور اس سے جو فرق واقع ہو رہا تھا کہ ہندو نکل رہا تھا کہ ملازمتوں میں آگے جا رہا ہے، انگریز کا تقرب اسے حاصل ہو رہا ہے، اس کی سرکار دربار میں رسائی ہو رہی ہے، اور مسلمان دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہ مشہور مصنف ہے W ہنٹر، جس نے کتاب لکھی تھی اور انڈین مسلمانز، اس میں اس نے لکھا اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ہندوستان میں مسلمان یا تو منڈیوں کے اندر پلے دار اور مزدور رہ جائیں گے، یا سرکاری دفتروں میں اگر ہوں گے بھی تو چپڑاسی ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ دفتری ہوں گے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی سٹیٹس جو ہے برٹش انڈیا میں نہیں ہوگا۔ اس موقع پر پھر منظر عام پر ایک شخصیت آئی جس کا نام سر سید احمد خان، بڑی عظیم شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں ان سے بہت سی باتوں میں اختلاف بھی ہے۔ وہ جہاں تک ایک محب قوم مسلمان تھے، مسلمانوں کی محبت ان کے دل میں تھی، اور انتہائی اس کے لیے دردمند تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہاں انہوں نے مفسر کی حیثیت سے اور متکلم کی حیثیت سے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ۔ لیکن بہرحال ان کا یہ معاملہ، انہوں نے دو کام کیے۔ ایک بڑی عظیم کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، اس میں انگریزوں کو بتایا کہ یہاں بغاوت کس طرح ہوئی ہے اور اس کے اسباب اصل میں کیا تھے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کی طرف سے اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو تم باغی مت سمجھو، یہ بھی پرامن شہریوں کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور دوسرے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں انگریزی پڑھو، ورنہ تمہارا وہی حال ہو جائے گا جو ہنٹر نے کہا ہے۔ انگریزی پڑھو، انگریزی علوم پڑھو، انگریزی تعلیم سیکھو، نئے سائنس آ رہی ہے وہ سیکھو، ان چیزوں میں جو چیزیں غلط ہوں انہیں رد کر دو، جو صحیح ہوں انہیں اختیار کرو۔ بہرحال اس کی وجہ سے بھی جیسا کہ میں نے کہا مسلمان تو منقسم ہو گئے، انگریز کے کلچرل ریولوشن کو قبول کرنے کے اعتبار سے ہندو نے یکسو ہو کر قبول کیا، تو ہندوؤں کا معاملہ جو ہے وہ انگریزوں نے بھی ان کی زیادہ دلجوئی کی، انہیں اپنے قریب کیا، تقرب عطا فرمایا، مسلمانوں کو دور رکھا۔ اس اعتبار سے اب یہاں ہندوؤں کی طاقت کا پلڑا بھاری ہونا شروع، اور مسلمانوں میں خوف پیدا ہوا کہ یہ ہندو جو ہے اگر اسی طریقہ آگے بڑھتے چلے گئے تو یہ ہم سے اپنی 800 سالہ غلامی کا انتقام، اس احساس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں۔ اب اس موقع پر آئیے، ہندوستان میں دو عظیم سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں، ایک انڈین نیشنل کانگریس، ایک آل انڈیا مسلم لیگ۔ عجیب بات یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کا قائم کرنے والا ایک انگریز تھا، مسٹر ہیوم، ایک ریٹائرڈ سول سروینٹ۔ اس کے کانوں میں کچھ ایسی خبریں پہنچی کہ بنگال میں کچھ نوجوان جو ہندو ہیں، خاص طور پر زیادہ ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں، نوجوان ہیں ہندوستانی، وہ ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ شروع کرنے والے ہیں جس میں دہشت گردی ہوگی، قتل و غارت ہوگا، انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے وہ طریقے اختیار کیے جائیں۔ اس نے اس وقت کا وائس رائے تھا، اس سے بات کی لارڈ لٹن، اور تجویز پیش کی کہ یہاں ہندوستانیوں کی ایک جماعت جو ہے ایسی قائم ہونی چاہیے کہ وہ دستوری طور پر، قانونی طور پر، پرامن طور پر جو بھی اپنے حقوق حاصل کرنا چاہے اس کے لیے جد و جہد کرے، وہ میدان کھول دیا جائے تاکہ یہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ جو ہے اور دہشت گردی کی تحریک جو ہے اس کا ذرا سدباب کیا جا سکے۔ لارڈ لیٹن نے اور اس کے بعد لارڈ ڈفرن نے اس کی سرپرستی کی، اور اس کی محنت کے ذریعے سے 1885 میں پونا کے مقام پر آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا۔ اب اس کے ساتھ دیکھیے مسلم لیگ، یہ 21 سال بعد وجود میں آئی ہے، اور اس کا پس منظر بھی یہ ہوا کہ انگلستان میں لبرل پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی۔ لبرل پارٹی جو ہے جیسا کہ اس کے نام سے
اللہ۔